میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال کو تیسرا دن۔ آپ کو بتائیں اس ہڑتال کے باعث کہ مقامی مارکیٹوں کو آٹے کی ترسیل بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ شدید ہو گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال کو آج تیسرا دن۔ آٹے کی قلت کا شدید خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ملز مالکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کے تک اور اپنے مطالبہ تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال کا آج تیسرا دن ہے۔ آٹے کی شدید قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملز مالکان وہ کہتے ہیں کہ جب تک ود ہولڈنگ ٹیکس ختم نہیں کیا جائے گا، ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے، ہڑتال جاری رہے گی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال کو آج تیسرا دن ہے۔ آٹے کی ملز میں تالے لگا دیے گئے ہیں، کام بند ہیں، آٹے کی ترسیل نہیں کی جا رہی۔ اب ملک بھر میں آٹے کے بحران کا خدشہ شدید تر ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں لاہور سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر جمیل ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی میاں صاحب، تیسرا دن ہو گیا آج ہڑتال کا، نہیں مان رہے، پھر نہ ایف بی آر مان رہی ہے اور نہ ہی یہ ملز مالکان مان رہے ہیں؟ جی بالکل اجازت دیکھا جائے تو جیسا کہ آپ کو پتا آج ملک بھر میں آٹا ملز مالکان کی ہڑتال تیسرے روز میں داخل ہو چکی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایف پی آر اور مل مالکان کے درمیان جو ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ابھی تک دونوں طرف سے کوئی برف پگھلتی دکھائی نہیں دے رہی، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو اس وقت مقامی مارکیٹوں میں آٹے کی ترسیل مکمل طور پر بند ہونے کی وجہ سے قلت کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے اور ایک یہ نیا بحران جنم دے رہا ہے، جس کے باعث دیکھا جائے تو کافی زیادہ مشکلات دیکھنے میں آئیں گی۔ کیونکہ میری آج صبح جو ہے تندور مل مالکان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تندوروں پر اس وقت میدے کی اور آٹے کی سپلائی کی جو ہے شدید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کے بعد مجبوراً انہیں اپنے تندور بند کرنے پڑیں گے۔ تو اسی سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے فوری طور پر اس بات کا نوٹس لیں اور جو اس وقت معاملہ چل رہے ہیں اس کو فوری طور پر حل نکالا جائے، تاکہ جو لوگوں کو مشکلات ہیں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے آٹا ایک روزمرہ زندگی کی ضرورت ہے اور ڈسپوزیبل آئٹم ہے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے انسانی زندگی میں۔ تو اس وقت جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، ایسا جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ ملز مالکان نے ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف مطالبہ تسلیم کیے جانے تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایف بی آر کی، تو ایف بی آر والے بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ملز مالکان بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے مشکلات دیکھنے میں آ رہی ہیں لوگوں کو۔ اور اس وقت دیکھا جائے تو آٹے ملز میں تالے لگ چکے ہیں اور کام مکمل طور پر بند ہے، تیسرا روز ہو چکا ہے۔ کام بند ہونے کی وجہ سے مقامی مارکیٹوں میں آٹے کی ترسیل بھی بند ہونے سے قلت پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے اس وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آٹا میاں صاحب، مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آٹا کتنے دن کا ہوگا؟ کیونکہ ترسیل تو بند ہے، مزید تو آ نہیں رہا ہے۔ جی بالکل اجازت، مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 روز کا آٹا ہوتا ہے، جیسا کہ آج تیسرا روز ہے۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری تندور جو ہے اس کا تندور ایسوسی ایشن جو ہے ان سے بھی آج اس حوالے سے بات ہوئی، تو ان کے تندور مالکان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس میدے کی سپلائی نہیں آ رہی، اس کے علاوہ آٹے کی سپلائی نہیں آ رہی، جو ہمارے پاس اسٹاک ہوتا ہے 2-4 دن کا وہ بھی ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے، تو ہمیں مجبوراً جو ہے تندور بند کرنے پڑے گا۔ اور جیسا کہ عام دکانوں کی بات کریں، عام جو گلی محلے میں جو دکانیں ہیں، تو وہاں پر بھی میں جب وزٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں پر بھی آٹے کی شارٹیج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر کسی نے آٹا رکھا ہوا ہے تو وہ اپنی من مرضی ریٹ جو ہے وہ صارفین سے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت دیکھا جائے تو ایک شدید قسم کا بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور اس پر فوری طور پر حکومت کو چاہیے، وزیر پنجاب مریم معاشی کو چاہیے کہ اگر ہم پنجاب کی حد تک بات کرتے ہیں تو پنجاب میں تو ہر تیسرے چوتھے گھر میں اپنی گندم اپنی کنک ہوتی ہے، تو وہ پسائی کروا لیں گے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے پنجاب کے رہنے والوں کی جن کی اپنی گندم نہیں ہوتی، وہ آٹا مارکیٹ سے ہی خریدتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں باقی ملک میں تو یہ صورتحال ہوگی ہی ہوگی۔ بالکل اجازت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جیسا کہ پہلے رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو گندم سٹاک کر لیتے تھے گاؤں سے یا دیہاتوں سے منگا کر، تو آج کل آپ کو پتا ہے جدید دور ہے، ڈیجیٹلائز دور ہے، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے کاموں میں نہ پڑے اور فاسٹ ٹریک پر جو سہولیات ملتی ہیں تو اسی سے مستفید ہو سکیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، لوگوں کو بہت کم ایسے گھرانے ہیں جہاں پر لوگوں نے گندم سٹاک کی ہوتی ہے اور وہاں سے پسواتے ہیں اور اپنا گھر کا نظام چلاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر زیادہ تر جو رہائشی لوگ ہیں یہاں پر شہری رہنے والے ہیں، انہوں نے ایسا نظام تو نہیں رکھا، وہ بازار سے ہی آٹا خریدتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر کا معاملہ چلاتے ہیں۔ تو اس وقت جیسا کہ میری آٹا ملز ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ان سے ہی بات ہوئی تھی، ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ
तो हुकूमत ने अभी तक कोई उनसे रब्ता नहीं किया, बल्कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर हम कोयटा बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी फ्लोर मिलें बंद हैं। गंदम की सप्लाई बंद होने की वजह से मार्केट में आटा सप्लाई इस वक्त रुक चुकी है, और कोयटा के हालात भी कुछ इसी तरीके से। उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी कुछ ऐसे ही मामला देखने में आ रहे हैं। और उसके अलावा फ्लोर मिल्स की हड़ताल के असरात से खाने पीने के होटलों और तंदूर वालों को भी उसके असरात पड़ना शुरू हो चुके हैं। जबकि मैंने कि आपको जैसा कि पहले बताया था, तंदूर मालकान भी इस हवाले से काफी ज्यादा उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने बाकायदा से ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि हुकूमत को फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए और आटे की सप्लाई ताकि फौरी तौर पर बहाल हो सके। लेकिन आटे की कीमत में इजाफे से उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब आटा ब्लैक में मिलेगा या जैसे भी मिलता है तो वो आटा महंगा मिलेगा, तो इसकी वजह से रोटी की कीमत भी उनको बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से चेयरमैन FPR के मुताबिक आटा मिल्स की सेल्स जो है वो दस्तावेजी हो जाएगी, इस वजह से उनको डर खौफ होगा। तो इस सिलसिले में देखा तो चेयरमैन FPR एक और सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मुझे बताइए कि आटा मिल्स मालकान ने तो मिल्स बंद कर दी हैं, वहाँ पे जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो अमला है जो काम कर रहा है, मतलब वो भी बेरोज़गार हो गया, तो ऐसा खदशा तो नहीं है कि आटा मिल्स मालकान तो हड़ताल पर हैं और ये लोग एहतजाज पर आ जाएं, बाहर सड़कों पर निकल आएँ? कुछ ऐसे खदशात तो नहीं हैं? देखिए जी, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जहाँ अगर लिमिट से जो चीज़ बढ़ जाती है तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है उसका रिएक्शन आता है। तो अगर आटा मिल मालकान ने जो है इस वक्त ताले लगा दिए, तालाबंदी कर दी है फैक्ट्रीज को, तो ज़ाहिर है फैक्ट्रीज के जो इस वक्त मुलाजमीन हैं वो भी ज़ाहिर है उनके कितने दिन वो अपने घरों के चूल्हे ठंडे रखेंगे, वो भी कोई ना कोई मुतबादल निज़ाम ढूंढेंगे या उसके अलावा एहतजाज का राह इख्तियार करेंगे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है, इस वक्त हुकूमत की जानब से कोई राब्ते नहीं हुए। मेरी जो है जो आटा मिल एसोसिएशन है उसके चेयरमैन से बात हुई थी, तो उनकी जानब से ये कहा था कि हुकूमत की तरफ से हमारी तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल पैदा होने जा रही है, बहुत ही खतरनाक और शदीद सूरत हाल पैदा होने जा रही है, क्योंकि आटे के बगैर जिंदगी, तो आपको पता है आटे के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। ज़ाहिर है